پاکستان اور ہندوستان، خاص کر ہندوستان اور پاکستان کو لیجئے کہ یہاں پر ایک ظاہری فتنہ بھی نمودار ہوا، ایک داخلی فتنہ بھی نمودار ہوا، ایک خارجی فتنہ بھی نمودار ہوا۔ ایک وقت تھا مغلیہ حکومت قائم اور دائم تھی، سالوں کے سالوں گزر گئے، 1000 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور 1000 سال کی حکومت میں اکبر بادشاہ جو ان کا بڑا تھا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی طریقے سے تمام کے تمام دینوں کو مٹا کے ایک دین بنا دیا جائے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دین اللہ رب العزت بناتا ہے، یہ احکامات اللہ رب العزت دیتے ہیں، یہ دین پیغمبر علیہ السلام کے زمان سے پھیلتا ہے، یہ کسی عام آدمی کے اختیار میں نہیں کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے کوئی حکم صادر کر دے، اسلام کو مسخ کر دے، اسلام کے حکم کو ختم کر دیں اور اپنی طرف سے منمانی کرتے ہوئے کوئی حکم داخل کر دیں۔ لیکن وہ غفلت کے اندر تھا، اور اس کے ساتھ اس وقت کے ساتھ دینے والے جو مولوی تھے وہ بھی بڑے مکار اور غافل لوگ تھے، پیسوں کے پجاری تھے، حق سے ناآشنا تھے، اور صرف روٹی کپڑے اور مکان کے پیچھے لگ چکے تھے۔ اکبر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو ہندو پہلے مسلمان تھے اب یہ کہ ہندو ہو چکے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ اگر وہ ہندو پن کے اندر رہتے تو وہ رہتے رہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی مسلمان پہلے ہندو تھے پھر مسلمان ہوئے، اگر دوبارہ ہندو بننا چاہتے ہیں اس کا بھی ان کو اختیار ہے، ان کے خلاف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اکبر بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ سارے دین ختم ہو جائے اور ایک دین قائم ہو جائے، کچھ اس کے اندر ہندو بن جائے، کچھ اس کے اندر عیسائی بن جائے، کوئی یہودی بن جائے، کوئی مجوسی بن جائے، کوئی مسلمان بن جائے، اور سارے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور سہتے رہے۔ ان کے ہاں کوئی مسجد اور گرجا گھر نہ رہے، بلکہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ ہو کے عبادت کرتے رہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور اسلام کے نام کو مسخ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی۔ اس وقت وہ بیوقوف قسم کے علماء جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میرے سامنے آتے ہوئے آپ لوگ کو جھکنا چاہیے، سجدہ تعظیمی کرنا چاہیے۔ اس وقت کے مولویوں نے ان کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ ہاں آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا بھی صحیح ہے اور جائز ہے۔ لوگ مل جاتے، جب ان کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو اپنی زبان کے اوپر لا کے ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن جب تکلیف اس کے اوپر آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا کافر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کافر ہے، لیکن ہم ان سے جو سوال کرتے ہیں، ان کو جو جنگ کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانی لاتے ہیں، یہ اس بات کے لیے تاکہ لوگ بھی پہچان لیں کہ یہ کتنے مسلمان ہیں، یہ کتنے کافر ہیں، یہ کتنے منافق ہیں، کتنے اللہ کو ماننے والے ہیں اور کتنے غیر اللہ کو ماننے والے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی ان کا پتہ چل جائے اور ان کا رخ سب کے سامنے آ جائے۔ تو اکبر بادشاہ کے سامنے لوگوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا، وہ سجدہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ سجدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پیشانی کے اٹھا کے زمین کے اوپر رکھتے ہیں جیسے ہم نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ ایک وہ سجدہ ہوتا ہے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، عظمت کے لیے
احترام کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی سامنے ہے اور اس کے سامنے آپ ایسے جھک جائیں، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، یا اس کو آپ یہ کہیں کہ احترام والا سجدہ، یا ویسے احترام کے خاطر اپنا سر اٹھا کے بھی زمین کے اوپر رکھ دے اس کے سامنے، یہ سجدہ تعظیمی اسلام کے اندر منع ہے۔ اسلام نے اس کو ناجائز کہا ہے، اور یہ سر اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ لیکن اکبر بادشاہ نے جب دیکھا کہ سارے مولوی ان کے نہیں مانتے، تو جو ماننے والے تھے ان کو اپنے قریب بٹھاتے، جو ماننے والے نہیں تھے ان کو انہوں نے تنبیہ کر دی تھی کہ اگر میرے کو مانو گے تو زندہ رہ سکو گے، اور اگر میرے خلاف ورزی کرو گے تو میں تمہیں سولی کے اوپر لٹکاؤں گا، میں تمہیں تشدد کا نشانہ بناؤں گا، میں تمہیں جیلوں کے اندر بھیج دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایک شخصیت تھے، ایک کردار تھا، ایک نام تھا، ایک اللہ رب العزت کی ولی تھے جس کا نام ہے مجدد الف ثانی۔ جب وہ اکبر بادشاہ کے قریبی آدمی جو اکبر بادشاہ کا جانشین تھا جہانگیر بادشاہ کے سامنے آئے، تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ آپ تو میرے سامنے آئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا پھر تو ہم آپ کو سزا دیں گے، آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کریں گے۔ مجدد الف ثانی کہا جو بھی آپ کی مرضی، آپ نے کرنا ہے آپ کر لے، لیکن یہ سر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ اور مجدد الف ثانی وہ شخصیت اور کردار اور تحریک تھے کہ سارے ہندوستان اس کے متبع تھے، اس کو ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، اس کی اتباع کرنے والے تھے، اس کی مریدین تھے۔ اور اس فوج کے جرنیل، بڑے بڑے افسران، سارے کے سارے اکثریت کے اعتبار سے ان کے ماننے والے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے اپنی بربریت کا اظہار کرتے ہوئے مجدد الف ثانی کو جیل بھیج دیا، اور جب وہاں جیل کے اندر رہنے لگے تو اسی فوج کے جرنیل کبھی اپنے مجدد الف ثانی پیر اور مرشد کو خط لکھا کرتے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو ہم خودکشی کر لے تو ہم کر لیں گے، اس لیے کہ ہمیں آپ کے بغیر یہ زندگی مزہ نہیں دیتی، ہمیں چین اور سکھ نہیں ملتا۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ نہیں، آپ خودکشی نہ کرے، میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں، جب تمہارے پاس تھا تو تب بھی اللہ رب العزت کے جمال کا نظارہ کرتا رہا، اور جب جیل کے اندر ہوں اللہ رب العزت کے جلال کا نظارہ کر رہا ہوں، میرے کو کوئی دکھ اور تکلیف بالکل نہیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ رکھے۔ اگر مجدد الف ثانی جیل سے یہ کہہ دیتے کہ حکومت کا تختہ پلٹ دو تو سیکنڈ میں پلٹ دیتے، لیکن مجدد الف ثانی نے یہ حکم صادر نہیں کیا۔ اور چلتے چلتے جب جہانگیر بادشاہ نے دیکھا کہ مجدد الف ثانی اس کا تو بڑا زور اور شور ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، ہم نے رات کے اندھیروں میں اس شخص کو دیکھا، دن کے اجالے میں دیکھا، ان کے متعلق جیسے ہمیں کہا گیا اس طرح کا آدمی یہ نہیں، یہ ایک اللہ والا آدمی ہے، اللہ والا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ جہانگیر کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، اور ان کے مریدوں کو جب دیکھا تو دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں یہاں سے کسی دوسری جگہ پر سفر کے لیے چلا جاؤں، ان کے مریدین میرے تختے کو الٹ دیں گے۔ ان کے مشیروں نے جہانگیر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مجدد الف ثانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری حکومت ہندوستان کے اوپر جاری اور ساری رہے تو پھر آپ کو مجدد الف ثانی کی ساری باتیں ماننے پڑے گی، ورنہ اپنی حکومت سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جہانگیر بادشاہ ڈر گیا کہ کرسی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ مجدد الف ثانی کے پاس پیغام بھیج دیا، جو آپ چاہتے ہو آپ کی ساری باتیں ہمیں منظور ہے۔ مجدد الف ثانی نے کہا ہم کیا چاہتے ہیں؟
ہم آپ کے اکبر بادشاہ کے لائے ہوئے اسلام کو ختم کرتے ہیں۔ اسلام وہ چلے گا جو میرے اللہ نے بیان کیا، اسلام کا وہ حکم چلے گا جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ آپ لوگ کا اسلام یہاں نہیں چلے گا۔ آپ نہ خدا ہو نہ خدا کے رسول ہو، آپ تو ایک عام قسم کے گناہوں کے اندر لت پت نام کے مسلمان ہو۔ تمہارا اسلام کہاں سے نافذ ہو سکتا ہے؟ اور ان کے سارے خرافات کو مجدد الفسانی نے ختم کر دیا، اس لیے ان کا نام پڑ گیا مجدد الفسانی، یعنی دین اسلام کے تجدید کرنے والے۔ دین اسلام کے اندر جو خرافات لوگوں نے ڈالے تھے، جو بدعتیں ڈالی تھی، وہ تمام کے تمام مجدد الفسانی نے ختم کر دی، اور جہانگیر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مجدد الفسانی نے ان لوگوں کا داخلی فتنہ بھی ختم کر دیا۔